بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے آخری نبی ابتدا سے ہی بہترین کردار کے مالک تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو آپ کی صداقت اور ایمانداری کے ہر طرف چرچے ہونے لگے۔ مکہ کے فضاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب صادق اور امین ہر طرف گونجنے لگے۔ شہر مکہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون جن کا نام تھا خدیجہ، انہیں ایسے ایماندار شخص کی ضرورت تھی جو ان کا مال ملک شام لے جا کر فروخت کرے اور وہاں سے نفع کمائے۔ آپ کی امانت و صداقت کی شہرت جب حضرت خدیجہ تک پہنچی تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میرا مال ملک شام لے جائیں، جو تنخواہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی اور تجارت کا سامان اور مال لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا، جو آپ کی خدمت اور دیگر ضروریات پوری کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی عبادت گاہ کے قریب قیام فرمایا۔ وہ راہب میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا، اسی بنیاد پر وہ اس کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ کون ہیں جو اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں؟ میسرہ نے کہا کہ وہ شہر مکہ کے رہنے والے ہیں، بنو ہاشم سے تعلق ہے، ان کا نام محمد ہے اور لقب امین ہے۔ راہب کہنے لگا کہ سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ میسرہ نے کہا کہ ہاں ہے اور وہ ہر وقت رہتی ہے۔ یہ سن کر وہ راہب کہنے لگا، یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، مجھے ان میں وہ تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو تورات و زبور میں پڑھی ہیں۔ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، اور اگر میں زندہ رہا تو ان کی بھرپور مدد کروں گا اور ان کی خدمت میں پوری زندگی گزار دوں گا۔ اے میسرہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی ان سے جدا مت ہونا، ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ آپ سامان تجارت بیچ کر جلد واپس تشریف لے آئے اور بہت سارا نفع کمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مکہ واپس پہنچا تو اس وقت حضرت بی بی خدیجہ چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی پر دو فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس منظر نے حضرت خدیجہ کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے اس بات کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں پورے سفر میں اسی منظر کو دیکھتا رہا ہوں۔ پھر میسرہ نے اس طویل سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، دیانت، حسن سلوک، عام خواری اور معاملات کو سمجھنے کے جو بھی مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ سب حضرت خدیجہ سے بیان کیا۔ نستورہ راہب جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں کی تھیں، یہ سب بتایا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں محبت و عقیدت پیدا ہو گئی۔